معزز سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم بورہا اسماعیلی شیعہ کی دلچسپ تاریخ اور حیران کن عقائد پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلام کا مسلک شیعہ بہت سارے ذیلی گروپوں میں تقسیم ہے۔ ان میں تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا فقہ جعفریہ ہے، پھر دوسرے نمبر پہ اسماعیلی شیعہ ہیں۔ اسماعیلی شیعہ مزید دو گروپس یعنی آغا خانی اور بورہا شیعہ میں تقسیم ہیں۔ فقہ جعفریہ اور آغا خانی اسماعیلی شیعہ اور تینوں گروپس ان پر یقین رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ان کی زندگی میں وفات پا گئے۔ جب بعد میں حضرت امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو ان کے بعد امامت کے مسئلے پر ان کے پیروکار دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ حضرت امام جعفر صادق کے پوتے امام محمد المختوم کو امام ماننا شروع ہو گیا۔ اس گروپ کا موقف تھا چونکہ حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے تو اس لیے امامت کے وارث حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد ہے، جبکہ دوسرا گروپ حضرت امام جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو امام ماننا شروع ہو گیا۔ ان کا موقف تھا کہ چونکہ حضرت اسماعیل حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، ان کے بعد بھی امامت حضرت امام جعفر صادق کے پاس رہی۔ اب چونکہ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کا جو بیٹا عمر کے لحاظ سے بڑا ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ اس لحاظ سے امام موسیٰ کاظم بڑے تھے، سو اس گروپ نے امام موسیٰ کاظم اور اس کی نسل کو اپنا امام ماننا شروع کر دیا۔ یہ گروپ بعد میں اثنا عشریہ یا فقہ جعفریہ کا گروپ کہلایا۔ اسماعیلی گروپ امام اسماعیل کے بیٹے محمد المختوم اور اس کی نسل کو آگے امام سمجھنا شروع ہو گئے۔ بیچ میں ایک عرصہ ایسا بھی ہے کہ اسماعیلی گروپ کے کچھ ائمہ کرام کچھ خطرات کی وجہ سے پردہ غیبت میں چلے گئے۔ اس دوران اصلی امام کے نام وغیرہ کا ان کے عام پیروکار کو پتہ نہ ہوتا، صرف چند اور مخصوص لوگوں کو اصل امام کے بارے میں معلومات ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ اسماعیلی گروپ نے ترقی کی اور مصر سے لے کر شمالی افریقہ، تیونس، مراکش اور الجزائر تک اپنی بادشاہت فاطمی حکومت کے نام سے قائم کی۔ یہ بادشاہت تقریباً 250 سال تک قائم رہی۔ اس عرصے میں دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعۃ الازہر بھی بنائی گئی اور مصر کے جدید شہر قاہرہ کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ اسماعیلی مسلک کے 18ویں امام اور سلطنت فاطمیہ کے سلطان مستنصر باللہ کے دو بیٹے نظاری اور مستعلی اپنے والد کی وفات کے بعد امامت اور خلافت کے معاملے میں آپس میں لڑ پڑے، جس میں نظاری کو شکست ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر ایران چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اسے قید کر لیا گیا۔ اس کے جانشین نے ایران جا کر اس کے نام کی امامت جاری رکھی، جو کہ بعد میں نظاری اسماعیلی یا آغا خانی اسماعیلی شیعہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری طرف مستعلی نے اپنی امامت اور خلافت فاطمی دور حکومت کے نام سے جاری رکھی، جسے مستعلوی اسماعیلی شیعہ کہا جاتا۔ کچھ عرصے بعد خلافت عباسیہ کے مشہور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پہ مستعلوی فاطمی حکومت پر حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کر لیا، جبکہ مستعلوی اور اس کے چاہنے والے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یمن میں آ کر پناہ لی۔ یمن میں مستعلوی اسماعیلی شیعہ گروپ مزید پھلنے پھولنے لگا۔ اس گروہ کے افراد زیادہ تر تجارت سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے کاروباری سرگرمیاں بڑھا دیں۔ اس دوران انہوں نے بھارت کے شہر گجرات، سورت، احمد آباد اور بمبئی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کاروباری ہونے کی وجہ سے ان کو بورہا کہا جانے لگا۔ بورہا کا مطلب کاروبار کرنے والا یا تاجر کے ہیں۔ اب مستعلوی کے بجائے یہ بورہا مستعلوی اسماعیلی شیعہ کہلائے جانے لگے۔ محترم سامعین کرام، بورہا اسماعیلی شیعہ بھی ائمہ کرام پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے 21 ائمہ کرام ظاہری طور پر دنیا میں آئے ہیں۔ ان کے 21ویں امام طیب پردہ غیبت میں چلے گئے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ان کے مخالفین ان کو قتل نہ کر دیں۔ امام کی غیر موجودگی میں داعیہ مطلق بورہا کمیونٹی کے تمام امور کو دیکھتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ بورہا کمیونٹی کا اعتقاد ہے کہ جو ائمہ کرام پردہ غیبت میں ہیں وہ داعیہ مطلق کو اپنے پیغامات بھیجتے رہتے ہیں اور دنیا کے مسائل کے بارے میں ہدایات بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے امام غیب کو صرف مطلق دائی ہی دیکھ اور سن سکتا ہے، باقی کوئی نہیں، اور اس لیے تمام گروہ کو دائی مطلق کی بات سننی اور ماننی چاہیے۔ دائی مطلق کو اس وجہ سے سیدنا کے خطاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سامعین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ بوہری شیعہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ بورہا کمیونٹی میں دو داعی مطلق یعنی داؤد قطب شاہ اور سلیمان بن حسن کی مسند خلافت پر جھگڑا ہوا۔ جنہوں نے داؤد قطب شاہ گروہ کی حمایت کی وہ داؤدی بورہا مستعلی اسماعیلی شیعہ کہلائے، جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں ہیں۔ ان کے مقابلے میں جنہوں نے سلیمان بن حسن کی پیروکاری کی وہ سلیمانی بورہا مستعلی اسماعیلی شیعہ کہلائے۔ ان کا مسکن یمن ہے، تاہم ان کی تھوڑی بہت تعداد ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ داؤدی بورہا کے سابقہ پیشوا اور داعی مطلق سیدنا محمد برہان الدین تھا۔ وہ 52 نمبر پر داعی مطلق تھے۔ ان کا 2014 میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد داؤدی بورہا اسماعیلی شیعہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ محمد برہان الدین کے بیٹے مفضل سیف الدین کے مطابق ان کے والد نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور وہی اب مسند خلافت کی حقدار ہیں، لہٰذا انہیں داعی مطلق کہا، سمجھا اور مانا جائے۔ جبکہ دوسری طرف
محمد برہان الدین کے ستیلے بھائی خزیمہ قطب الدین ہیں، جو کہ محمد برہان الدین کے وقت داؤدی بورہ کے معزون تھے۔ ان کے مطابق 1965 میں یعنی اپنی وفات سے 49 سال قبل سید برہان الدین نے نص کے ذریعے انہیں یعنی خزیمہ قطب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ خزیمہ قطب الدین بھی 2016 میں انتقال کر گئے۔ وفات سے قبل انہوں نے خلافت اپنے بیٹے طاہر فخر الدین کے حوالے کی۔ موجودہ تناظر میں داؤدی بورہ اسماعیلی شیعہ کی ان دو شاخوں کو نئے ناموں یعنی مفضل داؤدی بورہ مستعلی اسماعیلی شیعہ اور دوسرا گروپ خزیمہ داؤدی بورہ مستعلی اسماعیلی شیعہ کے نام سے جانا جا سکتا ہے۔ داؤدی بورہ بھی عقائد کے لحاظ سے شریعت کے احکامات کو اپنے داعی مطلق کے احکام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی شریعت کے حکم سے داعی مطلق روک دے تو داعی کے حکم کی بجاوری ان کے لیے لازمی ہوتی ہے، تاہم باقی شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ داؤدی بورہ شیعہ پہلے مجالس اور ماتم میں زنجیر زنی اور خون بہایا کرتے تھے، تاہم ان کے سابقہ داعی مطلق کے حکم کے بعد یہ لوگ اب زنجیر زنی نہیں کرتے، صرف ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔ بورہ اپنی بچیوں کا ختنہ بھی کرواتے ہیں۔ بچی کے ختنے کی رسم پر ان کے مذہبی پیشوا دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اس بات پہ اب تک ہزاروں بورہ بچیوں کے ختنے ہو چکے ہیں۔ تاہم داؤدی بورہ کے موجودہ دو گروپوں یعنی سابقہ داعی مطلق کے بیٹے اور ستیلے بھائی کا اس معاملے پر اختلاف چل رہا ہے۔ ستیلے بھائی اس رسم کے حق میں نہیں ہیں اور اسے فرسودہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بیٹے کے مطابق بچیوں کا ختنہ کروانا جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ بورہ کمیونٹی کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں یا آپ کے دوست جانتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔